کہ اس رات کا قیام کیجئے، قرآن کی تلاوت سنیے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی سابقہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جہاں پر قیام اللیل کرنا ہے وہاں قرآن کی تلاوت بھی کیجئے۔ یہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے من قرأ حرفا فی کتاب اللہ کی کتاب کا ایک حرف تلاوت کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نے فرمایا فلا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ جو الف لام میم پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کے اندر اگر قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا، اس کے معنی مفہوم کو سمجھے گا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کی فضیلت اور مرتبے کو کتنا بلند کر دیں گے۔ جہاں پر قیام اللیل کرنا ہے، جہاں پر قرآن کی تلاوت کرنی ہے، وہاں پر مناجات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھیے، ایک کونے کے اندر بیٹھیے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھیے، اپنے پرانے کھاتے اللہ کے سامنے کھولیے۔ یہ ظلم بھی کیا اللہ، یہ زیادتی بھی ہو گئی، یہ حکم عدولی بھی ہو گئی اللہ، تیری یہ نافرمانی بھی ہو گئی، تو اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے اپنی غلطیوں اور لغزشوں کی معافی مانگے۔ وہ آسمان دنیا میں پچھلی رات آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے حل من مستغفرین، حل من مستشفین، حل من مسترزقین، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، آ کے مجھ سے مانگ لے تو میں اس کو عطا کر دوں۔ دوسری جو بات مانگنی ہے، اپنی نعمتیں یاد کریں۔ اللہ تو نے عزائے بدن پورے عطا کیے، اللہ تو نے گھر عطا کیا، کبھی گھر کو یاد کر لیں، کبھی کاروبار کو یاد کر لیں، کبھی اولاد کو یاد کر لیں، دیگر نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اگر آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں ضرور اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو شکریہ ادا کیجئے۔ تیسرا کام، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگیے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے رستے پہ چلانا۔ کہیں ایسا نہ ہو گناہ کرتے موت آ جائے، شرک کرتے کہیں موت نہ آ جائے، بدعت کا ارتکاب کرتے کہیں موت نہ آ جائے، لوگوں کے حق کھاتے کہیں موت نہ آ جائے۔ اللہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ سے اپنی ہدایت کی دعا مانگے۔ موجودہ معاشرہ قیامت کی چال چل گیا، شیطان ہر طرف ننگا ناچ کر رہا ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، اور کہیں الہاد ہے، سوشلزم ہے، دہریت عام ہو چکی ہے۔ نوجوان دین سے، مولوی سے، مسجد سے، قرآن سے، مدرسے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تقدیریں لکھی جا رہی ہیں نا اس رات، امور مہمہ کے فیصلے ہو رہے ہیں، امور محکمہ جو ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کیے جا رہے ہیں۔